اوقات الکراہہ کیا ہے نماز کے، یعنی کون سی اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے یا نماز پڑھنا ان اوقات میں ناجائز ہوتا ہے. اوقات ممنوعہ، اوقات مکروہہ، یعنی جس میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہو یا نماز کا پڑھنا ممنوع ہو. خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ 3 اوقات ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلا وقت ہے فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج پوری طرح نکل آئے اور نکلنے کے بعد وہ افق سے، ہورائزن سے بلند ہو جائے، جدا ہو جائے بالکل. دوسرا وقت ہے جب سورج ٹھیک سر پر ہو، یعنی سورج چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، پھر اس کا زوال ہوتا ہے. تو زوال سے پہلے پہلے جب وہ ٹھیک سر پر ہو، جب سایہ سب سے کمتر ہو جائے، یہ دوسرا وقت ہے. اور تیسرا وقت وہ ہے جب عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے. تو یہ 3 اوقات ہیں. ان 3 اوقات میں کیا تفصیل ہے، کب یہ شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں، کیا اس میں کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشنز ہیں، تو یہ تفصیل ذرا میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ان اوقات ممنوعہ کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں شریعت نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ ان 3 اوقات کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے. صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں جن میں تینوں کا ذکر ایک حدیث میں اکٹھا آیا ہے. پہلی حدیث ہے عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کی، لمبی حدیث ہے اور نہایت ہی اہم اور عظیم حدیث ہے. عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں بھی تشریف لائے تھے جب ابھی ایمان یعنی چند لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ابتدائی اسلام میں، اور پھر دوبارہ مدینہ میں تشریف لائے. تو عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ نے جب نماز کے اوقات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حتى تطلع الشمس. فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد نماز پڑھنے سے رک جاؤ، نماز پڑھنا چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج کا طلوع ہو جائے، طلوع آفتاب ہو جائے. حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کے سورج افق سے، ہورائزن سے بلند ہو جائے، اس وقت تک نماز پڑھنا چھوڑ دو. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان، کیونکہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ شیطان کے 2 سینگ ہیں، ان کے مابین طلوع ہو رہا ہوتا ہے. وحينئذ يسجد لها الكفار، اور کفار اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کی سینگ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ چونکہ کچھ لوگ سورج کے پجاری ہیں، وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، پوزیشن کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے سینگ اس طرح کر لیتا ہے کہ سورج ان کے درمیان آ جائے. یعنی سورج تو دور ہے، ادھر شیطان کے سینگ کے مابین نہیں ہے. لیکن جیسے ہم لوگ نہیں کرتے پکچرز لیتے ہوئے، کوئی بندہ انگلی یوں کر دیتا ہے اور اس کے بیچ میں سورج آ جاتا ہے تو وہ پکچر کھینچ لیتا ہے کہ جی میری انگلیوں کے بیچ میں سورج ہے، تو وہ سینگ اپنے شیطان کھڑے کر دیتا ہے تاکہ وہ جو سورج کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، وہ عبادت اس کو جائے، وہ سجدہ جو سورج کو کر رہے ہیں تو وہ سجدہ شیطان کو جائے. تو شیطان اپنے سینگ وہاں کھڑے کر دیتا ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو سورج شیطان کے 2 سینگوں کے مابین طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار مشرکین جو ہے، جو سورج کے پجاری ہیں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس لیے منع فرمایا تاکہ کوئی ذرا سی بھی مشابہت نہ رہے مشرکین کے ساتھ. مومن کے ذہن میں بھی نہیں آگا، مومن کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گی کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے. لیکن تاکہ مشابہت نہ آئے، کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ مومنین سورج کو سجدہ کرتے ہیں یا سورج کے پجاری ہیں، اس لیے اس وقت پہ نماز پڑھنے سے قطعا منع فرمایا. وحینئذ یسجد لها الکفار، تو اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں. پھر فرمایا ثم صلی، پھر تم نماز پڑھو، یعنی جب سورج بلند ہو جائے پھر تم نماز پڑھو. دوسری روایت میں ہے فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ، جب سورج ہرائزن سے، افق سے ایک نیزے کے برابر یا 2 نیزوں کے برابر بلند ہو جائے، یعنی بالکل ہرائزن سے الگ ہو جائے، ہاتھ کو آگے کر کے بالکل، اور نیزے کا نچلا حصہ ہرائزن پر ہو، نیزے کا جو ہے وہ اوپر والا حصہ، تو جو اوپر والا حصہ ہے اس کی جو نوک ہے اس تک سورج پہنچ چکا ہو، یعنی بالکل ہرائزن سے الگ ہو چکا ہو کہ آپ نیزہ یوں پکڑیں تو نیزہ جو ہے نا وہ ہرائزن اور سورج کے نچلے حصے کے درمیان نیزہ آ جائے. تو فرمایا کہ جب سورج افق سے ایک
نیزہ ایک نیزے کے برابر یا دو نیزوں کے برابر جو ہے بلند ہو جائے پھر تم نماز پڑھو. فإن الصلاة مشہودۃ محظورۃ حتى يستقل الظل بالرمح. تم نماز پڑھو یہاں تک کہ اگر تم نیزہ گاڑو زمین میں تو اس کا جو سایہ ہے وہ بالکل کم ہو جائے اور بالکل آ کے نیزے کے ساتھ چپک جائے. یعنی جب سورج ایک اینگل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مغرب کی طرف سایہ بنتا ہے. سورج جیسے ہی اوپر جاتا ہے، سر پہ جاتا ہے تو سایہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ اب اینگل نہیں بن رہا. تو جب سایہ کم ہوتا جائے جب بالکل کم ترین ہو جائے اور بالکل نیزے کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا چھوڑ دو. ثم اقصر عن الصلاة، پھر تم نماز پڑھنا چھوڑ دو. فإن حينئذ تسجر جہنم، کہ اس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کو تیز کیا جاتا ہے. فإذا اقبل الفيء فصل، پھر جب دوبارہ فئی کہتے ہیں وہ سایہ ظل ہوتا ہے، عموماً سائے کو کہتے ہیں. فئی خاص اس سائے کو کہتے ہیں جو زوال کے بعد ہوتا ہے. فیء کے معنی ہوتے ہیں واپس لوٹنا. تو یہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے صبح سے دوپہر تک، پھر دوپہر کے بعد پھر بڑھتا جاتا ہے. تو اب یہ اور پھر وہ اب مشرق کی طرف ہوتا ہے سایہ، کیونکہ اب سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے ویسٹ میں، تو اب سایہ ایسٹ کی طرف ہوتا ہے. تو یہ جو زوال کے بعد کا جو سایہ ہے اس کو کہتے ہیں فئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فئی ظاہر ہو جائے، جب دوبارہ سایہ بڑھنے لگے، وہ جو مشرق کی طرف تھا اب مغرب کی طرف کم ہوتے ہوتے اب پھر دوبارہ مغرب کی طرف بڑھنے لگے سایہ، اب تم دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دو، اور اس کی وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. فرمایا فإن الصلاة مشہودۃ محظورہ، کہ صلاۃ کی نماز جو ہے اس وقت اس کو فرشتے وہاں حاضری دیتے ہیں نماز، اور وہ نماز جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں شاہد ہوتے ہیں. نماز پڑھو حتی تصلی العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے اور تم عصر پڑھ لو. ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، پھر تم نماز پڑھنا چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. فإنها تغرب بين قرني شیطان وحينئذ يسجد لها الكفار، کہ یہ سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے مابین غروب ہوتا ہے اور کفار اس کو، مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو وہی بات جو طلوع کے وقت تھی، طلوع آفتاب کے وقت تھی، وہی بات غروب آفتاب کے وقت ہے. تو یہ تین اوقات ہیں، فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب سے مراد یہ کہ سورج اچھی طرح زمین سے بلند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا کنارہ بالکل نکل آئے اور زمین سے بلند ہو جائے. دوسرا بالکل جب ٹھیک سر پر ہو سورج، بالکل 90 ڈگریز کے اینگل پر ہو، اور سایہ جو ہے یا تو بالکل ختم ہو جائے، اگر بندہ ایکویٹر پہ ہے تو سایہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے تو وہ تھوڑا سا سایہ باقی رہے گا، لیکن کم سے کم جتنا ہو جائے سایہ دوبارہ بڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں نون، ٹھیک ہے نا، نون جب بالکل ٹھیک سورج سر پہ ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. اور تیسرا جب عصر کے بعد سے لے کر جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اب ان اوقات میں کچھ تفصیل ہے، اور تفصیل سے پہلے ایک اور حدیث صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں یا اس میں مردوں کو دفنائیں. ٹھیک ہے، فرمایا کہ حین تطلع الشمس بازغۃ، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ زمین سے سورج پورا زمین سے نکل کے اوپر بلند ہو جائے. وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور جب یعنی ظہر سے پہلے سورج بالکل ٹھیک سر پر ہو. حتی تمیل الشمس، یہاں تک کہ زوال ہو جائے، زمین سورج ڈھل جائے یعنی دوبارہ نیچے آنے لگے. وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے اور غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے، اور جو ہے کہ دفنانا مردوں کو منع ہے یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے. تو یہ 2 صحیح مسلم میں حدیث ہیں جن میں یہ 3 اوقات بیان ہوئے ہیں. اب آتے ہیں ذرا ان اوقات کی تفصیل کی طرف. اچھا، فجر کے بعد سے کیا مراد ہے؟ کیا فجر کی نماز کے بعد یا طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد، کہ کیا جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سے آپ طلوع آفتاب تک کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے، یا جب سے فجر کی اذان ہو جائے، یعنی جب طلوع فجر ہو جائے، جب فجر کی سفیدی آسمان پہ نظر آ جائے اور روزہ شروع ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو آیا فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وقت کراہت شروع ہو جاتا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جو ہے ایک تفصیل ہے. فجر پھوٹتے ہی
طلوع فجر سے، فجر کا وقت داخل ہوتے ہی، روزہ بند ہوتے ہی ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی نوافل نہیں پڑھنے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے. اس سلسلے میں 2 احادیث بھی آئی ہیں اور اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے، اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے، جیسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، جیسے انشاءاللہ آگے آئے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین، کہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی سوائے 2 رکعتیں، سوائے 2 رکعتوں کے، یعنی جو سنتیں ہیں فجر کی ان کی چھوٹ ہے، باقی کوئی نوافل نہیں پڑھنے. ٹھیک ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد سوائے فجر کی 2 سنتوں کے. اور امام ترمذی نے فرمایا کہ وَهُوَ مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے. كَرِهُ أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، طلوع فجر کے بعد انہوں نے ناپسند کیا ہے، مکروہ جانا ہے کہ کوئی نماز پڑھی جائے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سنن ابی داؤد میں اس کا لفظ کچھ یوں ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ یعنی طلوع فجر کی اذان کے بعد کچھ نوافل پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا لیبلغ شاہدکم غائبکم، کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ ان سب کو، دوسرے لوگوں کو بھی بتا دے جو ابھی حاضر نہیں ہے، لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتین، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد 2 رکعت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. یعنی یہ جو آپ مسجد میں صحابہ نوافل پڑھ رہے تھے تو ان کو منع کیا کہ بس 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اور اسی معنی میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، مصنف عبد الرزاق، سنن دارقطنی وغیرہ میں، اس کی سند میں بھی کلام ہے، اس میں عبد الرحمن ابن انعم الافریقی راوی ضعیف ہے. لیکن یہ دونوں حدیثیں مل کے ان کا یعنی تقویت ہوتی ہے. اور جیسے امام ترمذی نے نقل کیا کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ فجر پھوٹتے ہی فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نوافل نہیں پڑھنے، یعنی فجر پھوٹتے ہی جو ہے ایک تو فرض نماز فجر کی، اس کے علاوہ صرف 2 جو فجر سے پہلے سنتیں ہیں صرف ان کی اجازت ہے، باقی نوافل کا وقت ختم ہو گیا ہے اور نوافل آپ نے نہیں پڑھنے. تو ممنوع وقت کب سے شروع ہو گیا؟ طلوع فجر سے شروع ہو گیا. یہ مسئلہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ کون سا بھلا؟ وہ مسئلہ ہے فجر کی سنتوں کا، اگر کسی شخص کی وہ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو اب فجر وہ کب قضا کرے؟ کیا وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد قضا کرے یا طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد قضا کرے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قضا نہ کرے، کیونکہ یہ ممنوع وقت ہے، اس میں نماز پڑھنے کی کراہت ہے، فجر کے بعد قضا نہ کرے. اچھا، تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ممنوع وقت تبھی سے شروع ہو گیا جب فجر پھوٹی تھی، اور یہ 2 جو رکعت ہیں فجر کی جو سنتیں ہیں، یہ ان 2 رکعتوں یہ اس ممنوع وقت میں سے ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے سے ہی ایک ایکسیپشن ہے، چاہے آپ ان کو فجر سے پہلے پڑھیں تب بھی ممنوع وقت تھا اور یہ ایکسیپشن تھی. تو اگر فجر کے بعد کسی کی رہ جائیں اور وہ فجر کے بعد قضا کرے تو بھی وہ اسی ایکسیپشن میں داخل ہیں، یعنی وہ جو ان کو ایکسیپشن ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ممنوع وقت میں سے، وہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ فجر سے پہلے ممنوع وقت نہیں تھا، فجر کے بعد وقت ہے ممنوع وقت تو اب نہیں پڑھیں، پہلے بھی ممنوع وقت تھا اور ان کے پڑھنے کی ایک اجازت دی گئی تھی، ایک ایکسیپشن تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے ہی ایک ایکسیپشن ہے، پہلے ہی ایک استثناء ہے. تو جب یہ استثناء ہے ممنوع وقت سے، تو اس ممنوع وقت میں آپ جب بھی پڑھ لیں، فجر سے پہلے ہو یا فجر کے بعد ہو، ان 2 رکعتوں کی اجازت ہے ہی ہے، ان 2 رکعتوں کی اجازت ہے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں فجر سے پہلے ممنوع وقت نہیں تھا، فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ فجر کی وہ 2 سنتیں قضا کر سکتا ہے یا نہیں. لیکن اگر ہم یہ جان لیں کہ نہیں، کہ جو اکثر اہل علم کا کہنا ہے اور حدیث بھی اس کی شاہد ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہ طلوع فجر سے ہی ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے. تو جو 2 فجر کی جو سنتیں ہیں اس کے پڑھنے کی اجازت ایز این ایکسیپشن ہے. تو وہ ایز این ایکسیپشن، چاہے وہ فجر سے آپ پہلے پڑھیں یا جس کی رہ جائیں وہ فجر کے بعد پڑھیں، وہ ایکسیپشن ان کو حاصل ہے ہی ہے. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. رہا یہ کہ وہ ایک حدیث، اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، لیکن وہ اس کی سند میں بھی کلام ہے. ایک صحابی قیس
رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مہلا یا قیس الصلاتان معا، کہ قیس یہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا 2 نمازیں اکٹھی، یعنی فجر کے بعد کون سی نماز؟ تو فرمایا کہ میں نے فجر سے پہلے والی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی، اب ان کو پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، یعنی چلو تو پھر کوئی بات نہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی اس کو اجازت دی کہ وہ اپنی سنتیں فجر کے بعد قضا کرے، لیکن امام ترمذی نے فرمایا کہ اس کی اسناد متصل نہیں ہے، کیونکہ اس میں محمد بن ابراہیم التیمی راوی ہے، وہ قیس سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے قیس کو نہیں پایا، یعنی قیس سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ جو پہلی بات میں نے کی اس سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے کہ فجر کے بعد سنتیں آپ قضا کر سکتے ہیں، فجر کے بعد سنتیں آپ قضا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ اچھا، تو اب یہ فجر یہ وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کب تک جاتا ہے؟ یہ سورج جب تک یہ سورج نکل کے زمین سے بلند نہ ہو جائے، شروق۔ اور اکثر ٹائم ٹیبلز میں نماز کے ٹائم ٹیبل میں شروق کا وقت ہوتا ہے، شروق یا اشراق، ٹھیک ہے، یا سن رائز۔ تو سن رائز کا جو وقت دیا ہوتا ہے نا، وہ وقت دیا ہوتا ہے جب سورج کا کنارہ زمین پر ظاہر ہوتا ہے، سورج نکلنا طلوع ہونا شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں، یہ تو بالکل عین اس وقت، یعنی یہ عین وہ وقت ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہو۔ اسی وقت تو مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت عین وہ وقت ہے جب مشرکین اس کو سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت جو ہے وہ شیطان کے 2 سین کے مابین سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ہے یہ وہ ہے، کیا ہے، یہ افق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ سورج کا کنارہ ظاہر ہوا، دیکھ رہا ہے، سورج کا کنارہ ظاہر ہوا، یہ سورج کا کنارہ ہے، یہ سکہ ہے۔ تو یہ سکہ جو ہے، یہ سورج کا کنارہ جو ظاہر ہوا نا، یہ ہے سن رائز جو ٹائم دیا ہوتا ہے کیلنڈرز میں، یا شروق یا اشراق کا جو ٹائم کیلنڈرز میں لکھا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ فجر کے بعد بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں اور شروق یا اشراق کا ٹائم دیکھتے ہی وہ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو عین اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جس وقت جو اصلی وقت ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ تو بفر تھا اس کے لیے، وہ تو احتیاط تھی اس کے لیے۔ اصل وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے وہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، وہی تو وقت ہے جب مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منع کیا گیا کہ آپ وہ نماز نہ پڑھیں، اور لوگ عین اسی وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عین ممنوع وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ٹائم ٹیبل میں وقت دیا ہوتا ہے اشراق یا شروق کا، اس وقت تو سورج نکلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے، سورج کا طلوع کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ سن رائز جو ہے نا، سورج کا ایک کنارہ ابھی نکلا ہوتا ہے، پھر سورج چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، پھر جب بالکل بلند ہو جائے ہرائزن سے، ٹھیک ہے نا، یوں نکلتے نکلتے جب بلند ہو جائے ہرائزن سے، بالکل زمین سے الگ ہو جائے، اس وقت اب جو ہے اب آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کو چاشت کی نماز کہہ لیں، یا ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ کا جو اول وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو اکثر لوگ صلاۃ الشروق یا صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، وہ اب آپ پڑھ سکتے ہیں جب سورج اس طرح بلند ہو جائے ہرائزن سے، ٹھیک ہے نا، بالکل الگ ہو جائے۔ تو وہ کیا ہے، یعنی جو ٹائم میں سن رائز لکھا ہے، میں معتدل ریجنز کی بات کر رہا ہوں، یعنی پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، یعنی گلف کنٹریز، اس طرح جہاں پہ یعنی دن رات 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے، یعنی 14 گھنٹے اور 10 گھنٹے اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمر اور ونٹر میں، تو یا 13 گھنٹے اور 11 گھنٹے اس طرح۔ تو اس میں 15 منٹ آپ کم از کم دیں، جو کیلنڈر میں ٹائم لکھا ہے نا، شروق کا یا اشراق کا یا سن رائز کا، جو ایپس وغیرہ میں سن رائز ہوتا ہے، تو سن رائز کا مطلب یہ کہ اب آپ کی فجر قضا ہو گئی، اس سے پہلے آپ نے فجر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 1 رکعت فجر کی آپ کی ہو جائے اس وقت سے پہلے، کیونکہ اب سورج نکلنا شروع ہو گیا، اس کا کنارہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن ممنوع وقت ختم کب ہوگا؟ جب سورج 15 منٹ دیں آپ، جب 15 منٹ ہوں گے تو وہ سورج جو ہے نا، جو نکل کے پورا اوپر تک بلند ہو جائے گا، 15 منٹ کم از کم دیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، کبھی غروب آفتاب کے وقت دیکھ لیں، کبھی آپ سمندر میں سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں، کبھی آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہو، تو آپ ذرا ایک اندازہ دیکھ لیں کہ کب جو ہے نا سورج کتنا زمین سے بلند ہوتا ہے اور کتنی دیر میں وہ پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو 15 منٹ آپ کم از کم دیں، 15 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھیں، شروق کی یا اشراق کی یا صلاۃ الضحیٰ۔ ویسے صلاۃ الضحیٰ کا افضل وقت وہی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمض فصال الابل، جب اونٹنیوں کے بچوں کے تلوے تپتی ریت سے جلنے لگے نا دھوپ میں، اس وقت جو ہے نا صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے اس کو، صلاۃ الاوابین،
یعنی یوں سمجھ لیں 10 بجے 11 بجے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کو صلاۃ الاوابین اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت اللہ کا ذکر کوئی نہیں کر رہا ہوتا. تجارت والے تجارت میں ہوتے ہیں، دکانوں والے دکانوں میں ہوتے ہیں، اسکول والے اسکولوں میں ہوتے ہیں، آفس والے آفسوں میں ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اواب ہے. اواب یعنی بہت بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والا ہے، بار بار اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یعنی وہ کبھی اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا ہی ہٹتا ہے پھر پلٹ کے واپس اللہ کی طرف جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم دوسرا وقت جو ہے ممنوع وقت، جو ہے جب سورج ٹھیک سر پر ہو، یعنی تکون الشمس فی کبد السماء، بالکل بیچ آسمان میں ہو سورج، بالکل 90 ڈگریز کے اینگل پر ٹھیک سر پہ ہو. یعنی جب وہ 91 پہ آ جائے تو اب دوبارہ سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہوگا تو یہ ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا. تو جب ٹھیک سر پہ ہو تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. اور یہ جو وقت ہے یہ بڑا مختصر سا وقت ہے. سورج رکتا تو ہے نہیں، وہ تو کنٹینیوس موشن میں ہے، یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کہیں جا کے رکتا تھوڑی ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ یعنی کم از کم 1 ڈگری تو موو ہو تو کہ آنکھوں سے پتہ چلے کہ ہاں سورج ڈھلا ہے اور اس کا سایہ بڑھا ہے. سایہ تو یعنی بعض لوگ تو کہتے ہیں بس یہ 1 منٹ کی بات ہے. نہیں، 1 منٹ ممنوع وقت تھوڑی ہوتا. وہ یہ بات ہے کہ جب یعنی جو نون ٹائم ہے نا، جس کو آپ اگر کیلنڈرز میں دیکھیں یا timeanddate.com، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ویب سائٹ بتائی تھی، timeanddate.com پہ آپ دیکھیں کہ نون کیا ہے. اب جیسے یہاں جو ہے نا سولر نون اپنے شہر کا سرچ کریں timeanddate.com پہ، تو آپ دیکھیں گے جیسے مکہ کا بتا رہا ہے 12:17 پہ، 12:17 پہ، اور اسی وقت تقریباً 12:18 پہ ظہر کی اذان ہو جاتی ہے. تو جب تک وہ مؤذن اذان دے گا اس وقت تک سورج ڈھل چکا ہوگا. 180 ڈگریز ہے سن رائز سے سن سیٹ تک. تو 180 ڈگریز 12 گھنٹے میں کور ہو رہی ہیں، یعنی 1 گھنٹے میں 15 ڈگری کور ہو رہی ہے. ایسے ہی نا، 15 ڈگریز یعنی 60 منٹ میں 15 ڈگری، یعنی ہر 4 منٹ میں 1 ڈگری کور ہو رہی ہے. ہر 4 منٹ میں 1 ڈگری کور ہو رہی ہے. سورج 1 ڈگری موو کرتا ہے ہر 4 منٹ میں. تو 4 منٹ میں 1 ڈگری وہ ڈھل گیا ہوگا، 90 سے 91 تک آ گیا. 91 تک آ گیا تو پھر دوسری طرف سایہ بننا شروع ہو گیا، بڑھنا شروع ہو گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ جو سولر نون ہے اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یعنی 10 منٹ کم از کم آپ دیں، ٹھیک ہے نا. وہ 10 منٹ کا ایک ممنوع وقت ہے جب ٹھیک سورج سر پہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو خواتین گھر میں ہیں، خاص طور پہ گلف کنٹریز میں، کیونکہ پاکستان ہندوستان میں تو یعنی تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے غالباً ظہر کی نماز اور مساجد میں اذان بھی، لیکن جو ٹھیک اول وقت میں اذان دیتے ہیں ظہر کی، جیسے یہاں سعودیہ میں ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ٹھیک سولر نون کا وقت ہوتا ہے جب اذان شروع ہوتی ہے. تو اذان شروع ہوتے ہی جو خواتین گھر میں ہیں وہ فوراً نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں، یا مسجد میں کوئی ہے تو وہ فوراً نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں. یعنی 3-4 منٹ دیں. ظاہر سی بات ہے جب تک مؤذن اذان شروع کرے گا، اذان پوری کرے گا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھیں گے، تو یہ 3-4 منٹ گزر ہی چکے ہوں گے. تو اس وقت تک سورج ڈھل چکا ہوگا اور ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہوگا. تو یعنی احتیاط کے طور پہ انسان جو ٹائم لکھا ہے ظہر کا کیلنڈرز میں، جو اول وقت میں بالکل لکھا ہے، جیسے آج کل مکہ کا جو ہے غالباً 12:18 پہ لکھا ہے، تو 12:18 یا 17 منٹ پہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک سولر نون کا وقت ہے جو ممنوع وقت ہے. تو 5 منٹ دیں اس کو. 5 منٹ کے بعد سے آپ ظہر کی سنتیں شروع کریں، یا گھر میں اگر کوئی خواتین نماز پڑھنا چاہے تو 5-10 منٹ کے بعد سے پڑھیں تاکہ اچھی طرح سورج ڈھل جائے. وہ تو 1 منٹ کے بعد بھی ڈھل جائے گا، لیکن 1 منٹ میں جو جتنا وہ موو ہوگا وہ آنکھوں کو تھوڑی دکھے گا، یا وہ سایہ زمین پہ اتنا محسوس تھوڑی ہوگا کہ سایہ میں فرق آیا ہے. فرق آنے کے لیے کم از کم 1 ڈگری تو سورج موو ہو، تو 4 منٹ تو کم از کم ہو. تو یہ وقت ہے سورج ڈھلنے کا، یعنی یہ وقت ہے ممنوع وقت ہے سورج ڈھلنے سے پہلے جب سورج ٹھیک سر پر ہو. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا جمعے کے دن اس میں کوئی استثناء ہے، کوئی ایکسیپشن ہے جمعے کے دن؟ کیونکہ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں اور اس کی سند میں انقطاع ہے. خود امام ابو داؤد نے اس کو یعنی بیان کیا کہ اس کی سند میں انقطاع ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار، ٹھیک یعنی نون کے وقت، ٹھیک جو ہے جب سورج سر پہ ہو اس وقت نماز پڑھنے کو مکروہ یعنی کہا ہے اور مکروہ سمجھا ہے، الا یوم الجمعہ، سوائے یوم جمعہ کے دن، سوائے جمعے کے دن، یعنی جمعے کے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا ان جہنم تسجر الا یوم الجمعہ، کیونکہ اس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، آگ کو سلگایا جاتا ہے، تیز کیا جاتا ہے
سوائے جمعے کے دن، اس دن نہیں کیا جاتا، اس دن نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن جو یہ اس میں جو ایکسیپشن آئی ہے، یہ ایکسیپشن دوسری احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی مسند احمد وغیرہ میں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے ایک حدیث ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں سلمان فارسی سے ایک حدیث ہے۔ ان سب میں یہ جو بیان ہوا ہے کہ انسان جمعے کے دن جو ہے جو غسل کرتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے، اور پھر وہ جمعے کی نماز کو جاتا ہے، پھر وہاں کسی لوگوں کے کندھے نہیں پھلانگتا، اور پھر کیا کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے جو ہے فصلى ما كتب له حتى اذا خرج الامام انصت، یا ثم اذا خرج الامام انصت، پھر وہ وہاں جب مسجد میں پہنچتا ہے جمعے کے دن جلدی جاتا ہے، غسل کر کے جاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کسی کے کندھے نہیں پھلانگتا، اور وہاں جا کے کیا کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، یعنی وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام آ جائے ممبر پر، تو پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کتب ما قد قدر له فصلى ما كتب له، یعنی جو اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھتا ہے نوافل۔ تو اب وہ امام کے نکلنے تک، یعنی امام کے ممبر پر چڑھنے تک وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ تو امام کب چڑھتا ہے ممبر پر؟ ٹھیک زوال کے بعد، اول وقت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو یعنی وہ اس وقت تک نوافل پڑھ رہا تھا، اس میں ممنوع وقت بھی آ گیا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یعنی جمعے کے دن یہ یوں سمجھنے کا ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ اس دن جب بھی آپ مسجد میں جائیں، 10 بجے جائیں، 11 بجے جائیں، 11:30 بجے جائیں، 12 بجے جائیں، افضل یہ ہے کہ امام کے ممبر پر چڑھنے تک آپ دو رکعت کر کے پڑھتے چلے جائیں۔ اور بعض لوگ کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی ہی ہے، پڑھ کے بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں یا اللہ کا ذکر کریں، لیکن افضل یہ کہ 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت امام کے نکلنے تک آپ جتنے نوافل ہوں پڑھتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے، جمعے سے پہلے کوئی خاص عادت سنت نہیں ہے، بلکہ جو جتنا پہلے آئے وہ اتنے نوافل امام کے نکلنے تک پڑھتا رہے، یعنی امام کی ممبر پر چڑھنے تک پڑھتا رہے۔ تو امام کی ممبر پر چڑھنے تک جب وہ پڑھے گا، جس طرح حدیث میں آیا ہے، تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ جو ہے وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ یعنی یہ عمل، خوشبو لگا کے آنا، جلدی آنا، غسل کرنا، اور پھر نوافل پڑھتے رہنا امام کے ممبر پر چڑھنے تک، اور پھر جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو خاموش ہو کے بیٹھ جانا، جو ایسا کرے گا اس کے ایک ہفتے کے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ عمل ہفتے کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ جو ہے جب بھی مسجد میں آئیں تو جمعے کے دن، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اب یہ زوال کا وقت ہے، زوال کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت کم از کم پڑھ کے بیٹھیں یا نوافل پڑھتے جائیں جب تک کہ امام ممبر پہ چڑھ کے خطبہ شروع کرے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ تو یہ جمعے کے دن ایک اس کو آپ ایکسیپشن سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے جو موطا مالک میں حدیث ثعلبہ ابن ابی مالک القرظی رحمہ اللہ ورضی عنہ، ان کی بہرحال صحبت میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ میں سے سمجھ لیں یا روایت کے اعتبار سے تابعی ہیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً اس زمانے میں پیدا ہو گئے تھے۔ ثعلبہ ابن ابی مالک القرظی فرماتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یصلون یوم الجمعۃ حتی یخرج عمر، یصلون یوم الجمعۃ حتی یخرج عمر، تو جو مسجد میں ہوتے تھے لوگ صحابہ اور تابعین، حضرت عمر کے ممبر پر چڑھنے تک وہ نوافل پڑھتے رہتے، 2 رکعت پڑھتے چلے جاتے۔ فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبہ جلسنا نتحدث، تو پھر ہم جیسے عمر ممبر پہ چڑھتے اور مؤذن اذان دیتے تو پھر جو ہے نا ہم بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے نا، جلسنا، اور پھر وہ تو الگ بات ہے کہ بیٹھ کے ہم باتیں کرتے جب تک کہ اذان پوری نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا۔ تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک آپ باتیں کر سکتے ہیں، یعنی اذان مؤذن جتنی اذان دے رہے ہوتے، اور اس زمانے میں کئی مؤذن رکھے تھے تاکہ جو ہے وہ اذان کی آواز، تو جب مؤذن جب تک ساری اذان دے کے فارغ ہوتے اس وقت تک وہ کچھ آپس میں باتیں بھی کرتے، پھر جب جیسے ہی خطبہ شروع ہو جاتا تو خاموش ہو جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عمر کے ممبر پر، تو خطیب ممبر پہ کب چڑھے گا؟ جب زوال ہو جائے گا، تو زوال سے پہلے ممنوع وقت ہے تھوڑا سا 10-15 منٹ کا، اس وقت میں بھی وہ نماز پڑھتے رہتے جب تک کہ حضرت عمر ممبر پہ چڑھ نہ جاتے۔ تو عام دنوں میں اس وقت میں، یعنی ظہر کی اذان سے چلیں 10 منٹ کر لیں، ایک بفر، یعنی ٹھیک ہے نا، ظہر کی اذان جو کیلنڈرز میں یہاں سعودیہ میں بھی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان میں تو اگر 1:30 بجے ہو رہی ہے تو کب کا جو ہے ممنوع وقت ختم ہو چکا ہوا ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا جو لیٹ پڑھتے ہیں، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ، یا آپ سولر نون دیکھ لیں، سولر نون، ٹھیک ہے نا، timeanddate.com پہ آپ اپنے شہر کی سولر نون دیکھ لیں کہ سولر نون کب ہوتی ہے۔ وہ سولر نون سے آپ
5 منٹ 10 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد تک، ٹھیک ہے نا، یہ آپ ایک 10-15 منٹ کا 7 منٹ پہلے 7 منٹ بعد تک یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ممنوع وقت ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا ممنوع وقت. تیسرا ممنوع وقت وہ ہے جو عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک، سن سیٹ تک، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اچھا، اس میں بھی ایکسیپشن ہے. ہاں ایکسیپشن ہے. وہ یہ ہے کہ عصر اگر اول وقت میں پڑھی گئی ہے، جیسے کہ یہاں خلیجی ممالک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب میں ہوتا ہے اور دیگر خلیجی ممالک میں ہوتا ہے، اول وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے. یعنی جیسے آج کل جو ہے 3:45 بجے عصر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، 3:45 بجے عصر کی نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے 3:45 بجے، تو 4 بجے تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے 6:50-55 پہ جا کے، یعنی ابھی تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں مغرب میں. تو ابھی سورج یعنی عصر کے بعد بھی خوب دھوپ ہوتی ہے، سورج بلند ہوتا ہے، سورج سفید ہوتا ہے، ابھی لال پیلا نہیں پڑا ہوتا، یعنی ابھی وہ سرخ نہیں ہو گیا ہوتا سورج، یا پیلا نہیں پڑ گیا ہوگا اس کی، بلکہ ابھی تک اچھی خاصی دھوپ ہوتی ہے. یعنی ابھی سورج کہیں دور دور سے قریب، یعنی غروب ہونے کے قریب نہیں آیا. کیونکہ اصل ممنوع وقت کیا ہے کہ جب غروب ہونے لگے، غروب ہونے کے قریب آ جائے، اس وقت مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں. اصل وہ ہے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ بفر ہے. بفر سمجھتے ہیں نا، یعنی ایک احتیاط ہے، ٹھیک ہے. تو احتیاط ایک معقول حد تک ہوتی ہے. لیکن اگر عصر کے بعد، عصر اول وقت میں پڑھی گئی ہے، ابھی دھوپ پوری زوروں پر ہے، دھوپ پورے زوروں پر ہے اور سورج بلند ہے اور سورج ابھی سفید ہے، تو نوافل یا کوئی نماز پڑھنے میں یعنی ایک حد تک اجازت ہے، ٹھیک ہے. اس کی دلیل مسند احمد وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کیوں فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر ایک حال میں جائز ہے. کیا؟ الا ان تكون الشمس، مگر اس حال میں کہ سورج بیضاء سفید ہو، نقیہ بالکل صاف اس کی دھوپ ہو، ٹھیک ہے نا، مرتفعہ اور بلند ہو. تو عصر کے بعد ابھی 5 بجے یعنی 4 بجے عصر کی نماز ہو گئی. کوئی 4:15 بجے 4:30 بجے اس کو خیال ہے میں استخارہ کروں، کسی کو یاد آیا کہ میں ظہر کی سنتیں میری رہ گئی تھی، میں وہ قضا کر لوں. 4:15 ہوئے، 4:30 ہوئے، ابھی 2 گھنٹے سے زیادہ ہے غروب ہونے میں سورج کو، ابھی سورج بلند ہے، دھوپ ہے، سورج سفید ہے. تو آپ کو ایک اجازت ہے کہ آپ جو ہے اس وقت میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، سورج یعنی عصر کے فوراً بعد، یعنی ابھی سورج بلند ہو. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک چیز رہ گئی، وہ یہ کہ یعنی یہ عمل امام شافعی نے نقل کیا کہ چلتا آ رہا ہے پرانا، حرم میں بھی پرانا چلتا آ رہا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. یعنی اب فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو فجر کے بعد بھی ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب آ چکا ہوتا ہے. اسی طرح اور پھر اس فجر اور پھر جنازے میں سجدہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ شبہ ہو کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ دوسری بات. اسی طرح عصر کے بعد بھی یہاں تو اول وقت میں اثر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی جنازہ حرم میں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ، اور امام شافعی نے غالباً مختلف الحدیث میں غالباً یہ بات ذکر کی ہے کہ جو ہے نا یہ عمل پرانا چلتا آ رہا ہے کہ فجر اور عصر کے بعد اس زمانے سے، یعنی تابعین کے زمانے سے، اس زمانے سے صحابہ تابعین کے زمانے سے فجر اور عصر کے بعد فوراً جنازہ حرم میں پڑھا جاتا تھا. تو عصر کے بعد کی یہ بات ہو رہی تھی کہ عصر کے بعد اگر سورج بلند ہے اور ابھی سورج غروب ہونے کے قریب نہیں آیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، کہ خاص جب سورج طلوع ہونے والا ہو یا ہو رہا ہو، یا غروب ہونے والا ہو یا ہو رہا ہو، خاص اس وقت تم نماز نہ پڑھا کرو. یعنی خاص اس وقت جا کے تم یعنی اس طاق میں رہو کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو میں اس وقت پڑھ لوں، یا جب طلوع ہونے لگے میں اس وقت کوئی نماز پڑھوں. تو فرمایا یہ مت کیا کرو، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو اصل ممنوع وقت ہے، جہاں پہ بالکل سرے سے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ وقت ہے جب یعنی کہا جا سکتا ہے کہ بالکل نماز پڑھنا حرام ہے. وہ وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو یا غروب ہونے کے قریب آ گیا ہو، ٹھیک ہے نا، بالکل یعنی بالکل غروب ہونے والا ہو. لیکن عصر کے بعد، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عصر کے بعد قضا کیا.
اثر کے بعد قضا کیا یعنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معمول بنا لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے تو پھر اس کا معمول بنا لیتے تھے، اس کو دائمی اپنا لیتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اثر کے بعد اس کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنے لگے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابھی ممنوع وقت شروع نہیں ہوا. اثر کے بعد ظہر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی، جس دن قضا کی، اور اس کے بعد پھر اس کو معمول بنا لیا اپنا کہ اثر کے بعد 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آ کے مسجد میں نماز پڑھا کے حضرت عائشہ میں رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آ کے 2 رکعت اثر کے بعد پڑھا کرتے تھے نفل. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بن گیا تھا اپنی آخری حیات مبارکہ میں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کیونکہ ابھی سورج بلند ہوتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، ابھی سورج غروب ہونے کے قریب نہیں آیا ہوتا تھا. یہ جو ہے اثر کے بعد کی بات ہے، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اچھا، اب یہاں چند اور باتیں ہیں. ایک تو یعنی ایک مشہور مسئلہ یہ ہے، اب آپ بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا علماء سے، کہ جی ذوات الاسباب پڑھ سکتے ہیں. ذوات الاسباب کیا ہے کہ جی نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، عمومی نوافل، عموماً کوئی نفل پڑھنا چاہے وہ نہیں، لیکن کوئی خاص سبب کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو ممنوع وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. کیسے؟ جیسے تو کہتے ہیں جی جیسے تحیۃ المسجد ہے، کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے، یعنی یہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے یعنی کوئی اس کا ایک خاص سبب ہے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ، یعنی ان جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی سے کے قریب ہے کہ لیکن اس میں یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت نہ پڑھیں. یعنی بعض لوگ دیکھیں اثر کے بعد جو ہے آپ مسجد میں داخل ہوئے، تحیۃ المسجد پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اثر کے بعد جو ہے 5 بجے 4 بجے افسر، یعنی جیسے آج کل ہے 7 بجے جا کے سورج غروب ہو رہا ہے تو 5 بجے مسجد میں داخل ہوا، 5:30 بجے مسجد میں داخل ہوا، ابھی بھی دھوپ ہے، اچھی خاصی دھوپ ہے، سورج بلند ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا. لیکن بعض لوگ اس کو عموماً لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ذوات الاسباب یعنی بس پڑھ، تو پھر ممنوع وقت میں ممانعت کو تو بالکل آپ نے ختم کر دیا. یعنی آپ کہیں گے جی مجھے ضرورت ہے میں استخارہ کروں گا، میں نے گناہ کیا ہے میں توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی حاجت ہے میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ کوئی اللہ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے، تو میں نماز میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں. تو ساری نوافل تو پھر آ گئے. ہر نفل کی یعنی انسان مطلقاً نفل تو کم ہی پڑھتا ہے کہ اس کا بس جی چاہ رہا ہے کہ میں ثواب کے لیے نفل پڑھوں، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یا مسجد میں داخل ہوتا ہے یا استخارہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. اور پھر یعنی بعض لوگ اس کو اتنا لے لیتے ہیں عموم پہ کہ وہ مغرب کی اذان سے 3 منٹ مسجد میں پہلے داخل ہوتے ہیں یا 5 منٹ پہلے داخل ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں. بھائی اس وقت تو یہی تو عین ممانعت کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، آدھا زمین کے تحت ہے آدھا زمین سے اوپر ہے، اور اس وقت مشرکین اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور تم اسی وقت پڑھ رہے ہو. تو کہتے ہیں جی علماء نے فرمایا ہے کہ ذوات الاسباب جو خاص سبب کی وجہ سے نمازیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. تو پھر ممنوع وقت کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی ٹھیک ہے اثر کے بعد ہوتے آپ داخل ہوتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب بالکل جب سورج غروب ہو رہا ہے 2 منٹ کی بات تھی، آپ کھڑے رہتے مسجد میں، اذان ہو جانے دیتے، یعنی اذان سے پہلے اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے 5 منٹ پہلے تو کھڑے رہتے آپ یا بیٹھ جاتے. یہی تو عین ممنوع وقت ہے. اور یہ مشائخ نے اس طرف تنبیہ کی ہے، اور یعنی اس کی طرف ہمیشہ شیخ عبد الکریم خضیر حفظہ اللہ بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذوات الاسباب ممنوع وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بالکل عین اس وقت تک نہ لے جائیں جب سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج نکل رہا ہے، تو وہ تو عین ممنوع وقت ہے. اس باقی جو اس سے پہلے وہ تو ایک احتیاط تھی، ایک بفر تھا. تو عین اس وقت جو 10 منٹ ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہے اور جب سورج نکل رہا ہے اس وقت بالکل کچھ نہ پڑھیں، ذوات الاسباب یا غیر ذوات الاسباب، کیونکہ یہی عین ممنوع وقت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب سے مراد یہ ہے کہ سورج ہرائزن سے اوپر ہو جائے اچھا خاصا، یعنی جو وقت شروق کا کیلنڈر میں لکھا ہے یا سن رائز کا لکھا ہے اس سے 15 منٹ کے بعد تک، ٹھیک ہے نا، 15 منٹ بعد، اس کے 15 منٹ گزر جانے کے بعد سے آپ نوافل پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح ہاں فرائض تو اس سے مستثنا ہے. فرائض انسان جب جیسے ہی اٹھے گا، اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو اٹھتے ہی وہ فوراً فجر پڑھے گا، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 1 رکعت بھی فجر کی پڑھ لی سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو فجر مل گئی، یعنی اس نے وقت پہ پا لی، ٹھیک ہے. تو 1 رکعت تو
فجر سے سورج شروع ہونے سے پہلے پڑھی، دوسری رکعت کے وقت سورج شروع ہو رہا تھا، تو یہ نہیں کہ ممنوع وقت ہے میں فجر بھی نہیں پڑھوں گا، نہیں، فجر آپ نے فوراً اٹھتے ہی پڑھنی ہے۔ فرض نماز جو ہے، فرض نماز تو انسان کو جب یاد آئے یا جب آنکھ کھلے فوراً اس کو پڑھنی ہے، تو یا سورج غروب ہونے کو ہے اور انسان کی آنکھ کھلے، اس کی اثر رہ گئی ہے تو فوراً پڑھ لے، کیونکہ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے بھی ایک رکعت پا لی، اس کی نماز اس کو مل گئی۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کے ایسا کرنے والے کے بارے میں تو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيهن الا قليلا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو تکتا رہتا ہے، جیسے ہی سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، اب اٹھ کے جو ہے نا 4 ٹھونگے مارتا ہے اور جلدی سے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور ان میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا ہی کرتا ہے، نہ کے برابر کرتا ہے، تو یہ تو منافق کی نماز ہے۔ لیکن کبھی کسی آنکھ لگ گئی، اٹھا 10 منٹ ہے مغرب میں، فوراً وضو بنا کے نماز پڑھے، یہ نہیں کہ یہ ممنوع وقت ہے، نہیں، ممنوع وقت نوافل سے تعلق رکھتا ہے، فرائض سے نہیں۔ تو ایک بھی اگر آپ نے اطمینان سے پوری نماز پڑھیں، ایک بھی رکعت 2 رکعت آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پا لی اطمینان سے، تو آپ کی انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوئی، وقت پہ آپ کو مل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد سورج سے لے کر سورج اچھا خاصا بلند ہو جائے زمین سے، یہ ممنوع وقت ہے۔ اسی طرح ظہر کی اذان سے پہلے اگر اول وقت میں اذان ہو رہی ہے تو اس اذان سے 10 منٹ پہلے سے لے کر یعنی 5 منٹ بعد تک یہ ممنوع وقت ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد جب سورج پیلا پڑنا شروع ہو جائے، اس کی دھوپ ختم ہونا شروع ہو جائے، جب وہ لال ہونا شروع ہو جائے اور بالکل غروب ہو جائے، اس وقت تک یعنی مغرب کی اذان تک، یہ ممنوع وقت ہے۔ یہ ممنوع اوقات ہیں۔ اور باقی جو ہے جہاں تک نوافل کی بات ہے تو نوافل اگر یعنی اس وقت پڑھے جائیں، ابھی سورج غروب ہونے میں بہت دیر ہے، ٹھیک ہے، سورج ابھی تک بلند ہے، دھوپ اپنے زوروں پر ہے، تو اس میں رخصت ہے کہ آپ اس وقت نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یعنی عموماً یہی ہے کہ آپ عصر کے بعد سے مغرب تک نہ پڑھیں، عمومی قاعدہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی فجر عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوا، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی استخارہ عصر کی نماز کے فوراً بعد کرنا چاہتا ہے، یا عصر کی نماز کے فوراً بعد اس کو ظہر کی سنتیں قضا کرنی ہے، تو کر سکتا ہے یہی اس وقت تک کہ جب تک سورج بلند ہو اور اس کی دھوپ اپنے زوروں پر ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔